اب یہ ہے نا کہ یہ جو موت ہم پر طاری ہے، عارضی موت اسے کہتے ہیں، عارضی موت. جیسے کہ ایک شخص کو کوئی بیماری یا ایکسیڈنٹ کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتا ہے، تو پھر آپ اس کو ڈاکٹر کے پاس لاتے ہیں، وہ مناسب ٹریٹمنٹ کرتا ہے تو وہ پھر ہوش میں آ جاتا ہے. ہوش میں لانے کی کوشش کرتے ہیں نا. تو اس وقت جو کیفیت ہے ہماری بے ہوشی کی ہے، ہمیں ہوش نہیں ہے، حقیقت کا ادراک نہیں ہے. ظاہر کو تو ہم دیکھ رہے ہیں لیکن باطن کو ہم دیکھنا نہیں چاہتے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع، کیا ہم مردہ قوم ہیں؟ دیکھیں، اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہم انسان جب پیدا ہوتا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، تو وہ بے جان ہوتا ہے. مردہ بے جان ہوتا ہے، اس میں جان نہیں ہوتی. اور انسان اندھیرے میں پیدا ہوا ہے، اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا، یعنی حقیقت اس کو نظر نہیں آ رہی، یعنی ابتدائی طور پہ یہ کیفیت ہوتی ہے. تیسری بات جو ہے، انسان بیمار ہے. بنیادی طور پہ ہر انسان بیمار پیدا ہوتا ہے. یہ صحت کے لیے آیا ہے. یہ بے جان ہے، اس کو زندگی حاصل کرنی ہے. اس کو مردہ ہے، یہ مردہ ہے، اس کو زندہ ہونا ہے. یہ اندھیرے میں ہے، اس کو روشنی ڈھونڈنی ہے. بعض اوقات آپ کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، جب لائٹ چلی جائے عین کھانے کے وقت، کھانے کے درمیان، بیٹری رکھی ہے الماری میں، بڑی ٹارچ رکھی ہوئی ہے، تو کچھ نظر تو نہیں آ رہا لیکن آپ کو اندازہ ہے کہ بھئی وہاں ہے. پھر آپ ڈھونڈتے ہیں، بیٹری کو ڈھونڈتے ہیں، ہاتھوں سے ٹٹولتے ہیں، تو پھر آپ بیٹری لگا دیتے ہیں تو کمرے میں روشنی ہو جاتی ہے. تو اس کو روشنی کی ضرورت ہے، اس کو روشنی اللہ تعالیٰ نے دی ہے. یہ ساری باتیں نوٹ کر لینا. بے جان ہے، اس کو جان کی ضرورت. مردہ ہے، اس کو زندگی چاہیے. یہ اندھیرے میں ہے، اس کو روشنی چاہیے. بیمار ہے، اس کو صحت چاہیے، شفا یابی چاہیے. اس میں سے کوئی بات بھی ہے، اس کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے حقیقی معنوں کے میں نہیں، میں تو مردہ نہیں ہوں. وہ ظاہری طور پہ اگر کوئی کہے تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں بے عیب ہوں، میں بیمار نہیں ہوں، میں صحت مند ہوں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے. آپ نہیں کہہ سکتے کہ میں روشنی میں ہوں، میری آنکھیں کھلی، سب کچھ نظر آ رہا ہے. تو بات یہی ہے. تو اب یہ ہے نا کہ موضوع تو یہ ہے کہ مردہ، بے جان، کیا ہم بے جان ہیں، مردہ قوم ہیں؟ تو اس میں تو کوئی یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم لوگ اندھیرے میں ہیں، ہم بیمار ہیں. اب ہمیں نور کی ضرورت ہے، ہمیں نسخہ کیمیا کی ضرورت ہے. ایک اچھا نسخہ جس کو استعمال کر کے ہمارا دل صحت یاب ہو جائے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو قرآن میں نے نازل کیا ہے، اس میں دلوں کے جو امراض ہیں اس کے لیے شفا ہے. اور جہاں تک وہ جان کا تعلق ہے تو یہ تو ایک واضح حقیقت ہے کہ دلوں کی زمین جو ہے یہ بنجر ہوتی ہے، مردہ ہوتی ہے. تو جب پیغمبر آتا ہے وحی لے کر اور ہدایت لے کے، اور اس کو جو بھی شخص قبول کر لے تو وہ زندہ ہو جاتا ہے. جیسے کہ میں نے قرآن کی آیت ہے کہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. بات مان لو اللہ کی اور اس کے رسول کی جب وہ تمہیں بلائے، اس میں تمہاری زندگی ہے. تو دل مردہ ہے یہ، لیکن یہ زندہ ہو سکتا ہے. دل مردہ ہے، دل مردہ ہے، یہ زندہ ہو سکتا ہے. کس سے؟ جب اللہ کی جو وحی ہے، جو ہدایت ہے، اس کو ہم قبول کر لیں اور پیغمبر کے طریقے کو بھی اپنے لیے مشعل راہ بنا لیں تو یہ دل پھر زندہ ہو جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت
اگر ہمیں اپنے دل میں لے آئیں تو یہ دل زندہ ہو جائے گا، پھر اس کے لیے موت نہیں ہے۔ خیر، تو دیکھیں مردہ قوم ہمارا موضوع ہے، تو مردہ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو عقل دی ہے یہ باطن کو نہیں جان سکتا۔ باطن اس کا یعنی اس کی دیکھیں اس کی منزل تو باطن ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا کے لیے نہیں بنایا، اسے بنایا آخرت کی کامیابی کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دنیا، اے لوگو دنیا تمہارے لیے ہے اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے بنایا، یعنی آخرت کی کامیابی کے لیے۔ تو اب یہ ہے نا کہ یہ جو موت ہم پر طاری ہے، عارضی موت جسے کہتے ہیں، عارضی موت، جیسے کہ ایک شخص کو کوئی بیماری یا ایکسیڈنٹ کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتا ہے، تو پھر آپ اس کو ڈاکٹر کے پاس لاتے ہیں، وہ مناسب ٹریٹمنٹ کرتا ہے تو وہ پھر ہوش میں آ جاتا ہے، ہوش میں لانے کی کوشش کرتے ہیں نا۔ تو اس وقت جو کیفیت ہے ہماری بے ہوشی کی ہے، ہمیں ہوش نہیں ہے، حقیقت کا ادراک نہیں ہے۔ ظاہر کو تو ہم دیکھ رہے ہیں لیکن باطن کو ہم دیکھنا نہیں چاہتے، جستجو نہیں ہے، آرزو نہیں ہے، جستجو نہیں ہے، بس حقیقت کو دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ ہمیں ظاہر ہے کہ جب آپ ایک چیز کو میں رہ رہے ہیں تو وہ پھر آپ کو اچھی لگنے لگتی ہے۔ جس ماحول میں آپ رہ رہے ہیں نا، ظاہر کے ماحول میں ہم رہ رہے ہیں، ظاہر ہم پر غالب ہے، ظاہر کے ماحول میں ہے، تو یہ چیزیں پھر ہمیں اچھی لگنے لگتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ کوئی دوسری منزل تو نظر نہیں آتی، تو یہ مسئلہ ہے۔ بہرحال میں آپ کو یہ کہوں کہ یہ زندگی کیسے حاصل ہوگی، ہمیں مردہ ہیں پہلے تو، بس میں نے ابتدائی بات کرتی، اب یہ زندگی کیسے حاصل ہوگی، اس کے لیے ہمیں عقل کے دروازے کھولنے پڑیں گے، سوچنا پڑے گا اپنی حقیقت پر، دنیا کی حقیقت پر۔ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، مومنوں کی اللہ تعالیٰ نے شان بیان کی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں یذکرون اللہ قیاما وقعودا علی جنوبہم، یہ لوگ کھڑے اٹھے بیٹھے لیٹے ہر حالت میں اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اللہ کو بلاتے نہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین کی اور آسمان کی تخلیق میں غور کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ یہ سب کچھ کیا ہے، میں کس ماحول میں رہ رہا ہوں، کیوں ہوں، یہ ماحول کیا ہے، کس لیے ہے، میں کیا کرنا ہے، میں نے کیا کرنا ہے، یہ سوچنا چاہیے ہمیں، جو کہ ہم نہیں سوچتے، وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے۔ یعنی دھوکے سے ہم نکلنا بھی نہیں چاہتے، دنیا کا ایک دھوکہ ہے ہم پر طاری ہو گیا ہے کہ یہی جو میں جس ماحول میں ہوں یہی حقیقت ہے، میں شوہر ہوں، میں بیوی ہوں، یہ میرے بچے، یہ میری نوکری، یہ میرا کاروبار، یہ اتنے میرے پاس پیسے، یہی میرا مستقبل ہے، یہی میری جمع پونجی ہے۔ آپ لوگوں کو کہتے ہیں، میں نے بھی سنا ہے، آخر میں بس کہتے ہیں یہی میری جمع پونجی ہے، یہ بچے اور یہ، بہت یعنی شرمناک ذہنیت ہے، یہ لفظ ٹھیک ہے، زیادہ سخت تو نہیں ہے۔ تو ایک ذہنیت کہ آپ دنیا ہی کے بارے میں، دنیا ہی کو آپ نے حقیقت سمجھ لیا، جبکہ اللہ نے منع کیا ہے کہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، تو آپ دنیا ہی کے دھوکے میں آ گئے، دنیا ہی کو آپ نے حقیقت سمجھ لیا ہے، اور باطن کی ہر حقیقت سے ہم نے منہ پھیر لیا ہے، میں وہ الفاظ نہیں استعمال کرتا، منہ پھیر لیا ہے ہر حقیقت سے۔ یعنی سب سے پہلے تو آپ دیکھ لیں، آپ نے اپنے آپ کو بلا دیا ہے، اپنی حقیقت کو ہم نے بلا دیا ہے، آپ نے بس ظاہر کو، اپنے ظاہر کو اصل سمجھ لیا ہے، میں مرد ہوں، میں عورت ہوں، میں جوان ہوں، میں بچہ ہوں، میں بوڑھا ہوں، کیا چیز ہے؟ اب تو اس میں سے کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو ایک مکان ہے عارضی طور پہ، آپ اس میں رہ رہے ہیں۔ تو یعنی ساری توجہ، اب مثال کے طور پہ کوئی گھر میں بیمار ہے،
کوئی جوان لڑکا بیمار ہو جاتا ہے، بستر مرگ پر پڑ جاتا ہے، تو والدین کتنا پریشان ہو جاتے ہیں۔ بھئی موت تو حق ہے، اپنے وقت میں آنی ہے، تم اللہ کے فیصلوں کو علاج تو کرواؤ، لیکن اللہ کے فیصلوں کو بھی تو دیکھو اپنی۔ تو یہ دیکھیں ہمیں پریشانیاں کیوں ہیں کہ ہم نے ظاہر کو حقیقت سمجھ لیا ہے اور باطن کو نظر انداز کر دیا ہے۔ کوئی شخص مر جائے تو آپ دیکھ لیں سب کے چہرے لٹکے ہوتے ہیں، کہیں رونا دھونا اور کہیں یہ اور پریشانی، یہ کیا ہو گیا؟ ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا ادھر 10-15-20 سال پہلے کی بات ہے، تو وہ گھر میں گیا، میں جاننے والا تھا، تو وہ بیٹیاں تھیں، ابو مر گئے تھے، ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، باہر سے میں گھر کے باہر تھا، ہائے یہ کیا ہو گیا، ابو مر گئے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، یہ کیا ہو گیا؟ یعنی موت تو اس کے لیے تو ہم تیار ہی نہیں ہیں۔ بات کرتے ہیں ایک وقت کی بات۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔